أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ قرآن کریم کے 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے۔ اس میں اس بات کا حکم ہے کہ ہر مسلمان ہر کام بسم اللہ سے شروع کر لے۔ ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی تعلیم ہر مسلمان کو اس لیے دی گئی ہے کہ مشرکین عرب اور دیگر کافر جب کسی بھی کام کو شروع کرتے تھے تو وہ اپنے معبودان باطلہ کا نام لیتے تھے۔ مشرکین عرب کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافر یسوع اور ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کا نام لیتے تھے۔ عیسائی جب کسی کام کو شروع کرتے تو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ پہلی وحی جب آئی تو پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کر دیں۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فی بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے، اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے اور وہ کام جائز ہو تو وہ دمبریدہ ہوتا ہے، ناقص رہتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اقطاع قلیل البرکت ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں اجزم جزامی کی طرح ہوتا ہے جس کے اعضاء ناقص ہوتے ہیں، اعضاء اس کے گرتے ہیں۔ تو ہر کام کے شروع میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھو، اور اس میں توحید کا اعلان ہے کہ ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو شرک اور مشرکین کا رد ہے۔ جب کوئی بھی شخص کسی کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھے گا تو اس کو 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ گناہ کا کام نہیں کرے گا، گناہ کے کام سے بچ جائے گا، کیونکہ جب اس کی عادت بن جائے گی ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی تو وہ سوچے گا کہ یہ کام جو میں بسم اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں تو یہ کام جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ پہلی بات وہ یہ سوچے گا، تو جب جائز ہوگا تو وہ کرے گا، ناجائز ہوگا تو اس سے بچ جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی بھی کام کے کئی صورتیں ہیں اور وہ سب جائز ہیں، تو اس میں زیادہ صحیح اور فائدہ صورت کی طرف اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کریں گے، کیونکہ اس نے بسم اللہ پڑھ کر اس کام میں اللہ سے مدد طلب کی ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ جب وہ بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام شروع کرے گا تو یہاں با استعانت کے لیے ہے کہ یا اللہ تیرے مدد سے، تیرے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاص اللہ کے نام کی مدد سے جو رحمان الرحیم ہے میں شروع کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی اور اس کام میں کامیابی نصیب ہوگی اور ہر قسم کے شرور اور نقصان سے بچ جائے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ جو بھی کام شروع کرے بندہ تو بسم اللہ سے شروع کرے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب کو بھی بسم اللہ سے شروع کر دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ از بسم اللہ چیزیں نیست بہتر، نہادم تاج بسم اللہ برسر، از بسم اللہ چیزیں نیست بہتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کوئی کلمہ بہتر نہیں ہے، اسی وجہ سے نہادم تاج بسم اللہ برسر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں بسم اللہ کا تاج رکھا ہے۔
اور اس کو قرآن کریم کا ایک آیت بنا دیا ہے. لہذا احناف کے ہاں سورہ نمل والی آیت کے علاوہ تمام صورتوں کے فصل اور جدائی کے لیے سورہ برات کے علاوہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے. تو اس کا حکم قرآن کا حکم ہے. قرآن کو جنوبی بے وضو آدمی، حائضہ عورت اور نفاس والی عورت وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کاغذ پہ لکھا گیا ہو اس کو بھی جنوبی، حائض والی عورت، نفاس والی عورت اور بے وضو آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاں، پڑھنے کا مسئلہ الگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حیثیت سے ذکر بھی ہے. کھانے کے شروع میں بندہ پڑھتا ہے، پینے کے شروع میں پڑھتا ہے، ہر جائز کام کے شروع میں پڑھتا ہے. تو ذکر کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. پڑھنے کا مسئلہ الگ ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے. لا یمسہ الا المطہرون کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ، پاک لوگ ہاتھ لگائیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے لا یمس القرآن الا طاہرون، قرآن کو صرف پاک آدمی، باوضو شخص ہاتھ لگا سکتا ہے. بے وضو اور جنوبی آدمی، ناپاک آدمی قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں. اسی طرح نماز میں جب کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنا چاہیے. امام جب امامت کرتا ہو تو بسم اللہ آہستہ پڑھے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اور یہ سنت ہے، سنت ہے. ہاں، اگر سورہ فاتحہ ختم کر دی اور سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت اس کے ساتھ ملاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے. پڑھ لیا تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھا تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. البتہ اونچی آواز سے نہیں پڑھے گا، آہستہ آواز سے پڑھے گا، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے فرض نماز پڑھی ہے، اور کسی سے میں نے اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں سنی ہے. وہ آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھتے تھے. جانور کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ، ہاں آگے اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص قصداً جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر نہ پڑھے، بسم اللہ نہ پڑھے، تو وہ جانور مردار ہو جائے گا، اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ قصداً اس نے بسم اللہ چھوڑ دی. اور قرآن کا حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ تو فسق ہے. تو اس پر بسم اللہ اس نے نہیں پڑھی تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا. ہاں، اگر بھول جائے اور بھول کر نہ پڑھے تو پھر اس کا کھانا حلال ہوگا اگر مسلمان نے اس کو ذبح کر دیا ہے، کیونکہ بسم اللہ اور اللہ کا نام ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے. جب ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام موجود ہے تو پھر اس کا کھانا جائز ہے. اسی طرح کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پانی پینے سے پہلے، یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، آپ کے سامنے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹھا عمر ابن ابی سلمہ وہ بھی بیٹھا ہوا، تو وہ کھانے کے قریب ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی 3 باتوں کی. قل سم اللہ، قل مما یلیک، قل بیمینک، قل مما یلیک، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو. قل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. قل مما یلیک، اپنی طرف سے کھاؤ. ایک صحابی سواری پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کو ٹکر لگ گئی تو اس صحابی نے کہا تھا ایسا شیطان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کہو کہ شیطان ہلاک ہو، شیطان بھی خوش ہو جائے گا کہ میرا نام لیا، میں بھی کوئی چیز ہوں. اس طرح کہو بسم اللہ. تو جب کوئی شخص بسم اللہ کہتا ہے، اذا قلت بسم اللہ تصاغر، جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان ذلیل ہو جاتا ہے. اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم یذوب الشیطان کما یذوب الرصاص، جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے کسی کام میں تو شیطان ایسا پگھلتا ہے جیسے لوہا آگ میں پگھلتا ہے.
کوئی شخص خط لکھ رہا ہو تو خط کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا، بسم اللہ الی عظیم الروم ہرقل، تو اس کو بسم اللہ سے شروع کیا۔ قرآن کریم میں سلیمان علیہ السلام کا خط بلقیس کے نام، تو وہ بسم اللہ سے شروع ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ تو خط کے شروع میں بسم اللہ لکھے، کتاب کے شروع میں بسم اللہ لکھے، تو یہ مستقل سنت ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا، جب بسم اللہ کو یقین سے پڑھا جائے، یہاں تک کہ زہر بھی آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پر حملہ کی عیسائیوں پر، وہ عبد المسیح ایک بہت بڑا پرانا عیسائی تھا، 100 سال سے اوپر اس کی عمر تھی، وہ آیا، اس کے ہاتھ میں بوتل تھا شیشی، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ زہر ہے، اور ایسا زہر ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی کوئی پیے تو وہ مر جاتا ہے۔ اس نے کہا اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کہتے آپ لوگ ادھر آئے ہیں، بس اس کو پیتا ہوں تاکہ مر جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے دے دو، وہ زہر لے لیا اور کہا کہ اگر یہ زہر میں پی گیا اور مجھ پر اثر نہیں ہوا، تو اس نے کہا آپ پر اثر نہیں ہوا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر آپ پر اثر ہوا تو ہمارا تو مقصد یہ آپ مر جائے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر کا پیالہ پی لیا، کوئی اثر نہیں ہوا، رنگ پہلے سے زیادہ سرخ ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کے ساتھ اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اولاد میں، اور اگر بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، وہ مولوی صاحب یہ دعا سیکھ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اولاد ملے گی۔ لم یضرہ الشیطان ابدا، شیطان اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، مطلب وسوسے تو ڈال سکتا ہے لیکن اس کو مرتد نہیں بنا سکتا، اس کو اسلام سے نہیں نکال سکتا، یہ بس اس کا شیطان کا یہ بس اس پر نہیں چلے گا۔ اسی طرح جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس نے 3 کلمات پڑھ لیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے ساتھ 3 وعدے کیے جاتے ہیں۔ ایک وعدہ ہدیتا، تجھے ہدایت دی گئی، وہ کفیتا، تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا، وہ قیتا، اور تجھے ہر شر سے بچا لیا گیا۔ جب مردے کو قبر میں رکھتے ہیں تو وہاں بھی بسم اللہ کا حکم ہے کہ رکھنے والا اس کو رکھتے ہوئے یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور اس کو قبر میں رکھے۔ قیصر روم کے سر میں درد ہوتا تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی علاج بتائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ایک پرچی پر اس سے تعویذ بنا دی اور وہ قیصر روم کے پاس بھیج دیا، وہ ایک ٹوپی میں سی کر اس کے پاس بھیج دیا کہ یہ ٹوپی پہن لیا کرو۔ وہ ٹوپی پہنتا تھا تاج کے نیچے تو سر درد نہیں ہوتا تھا، جب ٹوپی اتارتا تھا پھر سر میں درد۔ تو اس نے سوچا کہ اس میں کیا ہے، اس کو جو ہے نا دیکھنا چاہیے، تو ٹوپی کھول کر جب اس نے دیکھا تو ایک پرچی تھی، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو یہ ہر درد اور ہر مرض کا علاج بھی ہے، اور اس کی عزت سے اور احترام سے انسان کامیابی اور صفائی حاصل کر لیتا ہے۔ بشر حافی یہ جا رہے تھے شراب خانہ، راستے پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ ابھی تو شراب نہیں پی تھی، تو وہ ٹکڑا اٹھا کر اس کو چھوما، اس کو گرد و غبار سے صاف کیا اور اس کو خوشبو لگا کر جو ہے نا اپنے گھر میں محفوظ جگہ پہ رکھ دیا، پھر شراب خانے جا کر شراب پی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ جا کر بشر حافی کو اٹھا کر لے آؤ۔ وہ شراب خانے گئے، شرابیوں نے کہا حضرت آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بشر کدھر ہے؟ کہتے وہ کونے میں پڑا ہوا ہے، شراب پی ہوئی ہے۔ آپ وہاں سے اس کو اٹھا کر لائے اور اس کو غسل دیا، جب نشے کا اثر اس سے اتر گیا تو اس نے شراب سے توبہ کیا۔ غیب سے آواز آئی، یا بشر رفعت اسمی فرفعناک وطیبت اسمی فطیبناک، اے بشر تو نے ہمارے نام کا احترام کیا، اٹھا لیا، ہم نے آپ کو بلند مقام دیا، بعد میں بہت بڑی ولی اللہ بن گئے۔ وطیبت اسمی فطیبناک، آپ نے خوشبو لگائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، ہم نے آپ کو خوشبودار کر دیا اور بدبو سے نکال دیا۔
جنت کی 4 نہریں ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کا صاف ستھرا پانی ہے، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کا جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا، وانہار من خمر لذت للشاربین، بہترین شراب کا، وانہار من عسل مصفی، بالکل پاک صاف شہد کا۔ وہاں جدھر سے نہریں نکلتی ہیں وہاں یہ 4 کلمات لکھے ہوئے ہیں، بسم لفظ اللہ الرحمن الرحیم، بسم کے میم سے یہ پانی کا نہر نکلتا ہے، لفظ اللہ کے ہاں سے دودھ کا نہر نکلتا ہے، الرحمن کے نون سے شراب کا نہر نکلتا ہے، الرحیم کے میم سے شہد کا نہر نکلتا ہے۔ تو کوئی شخص مسجد داخل ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھے۔ پوری دعا اس طرح ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور نکلتے ہوئے بھی پوری بسم اللہ پڑھے اور پوری دعا پڑھ لے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی۔ اور آگے جو مشہور دعا ہے وہ کیا ہے؟ یہ دو داخل ہونے کی، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ